سیاسی جماعت کی ضرورت، سلیم صافی، 14 ستمبر 2019۔ پاکستان پر جتنا برا وقت آج آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ امید ہی ختم ہوتی جا رہی ہے اور ایسے لوگوں کو ملک چھوڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ جو ایسا سوچنا بھی گناہ عظیم سمجھتے تھے۔ پاکستان ماضی میں بھی جنت نہیں تھا اور حالات پہلے بھی خراب رہے، لیکن اب کی بار سیاست دانوں ہی نہیں بلکہ ہر ایک سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ پہلے جو غیر متنازع تھے اب متنازع ہو گئے ہیں۔ معیشت جتنی آج خراب ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ سرحدوں پر چیلنجز جتنے آج ہیں پہلے کبھی نہ تھے۔ اسی طرح داخلی انتشار جتنا آج ہے پہلے کبھی نہ تھا۔ اور المیہ یہ ہے کہ ان کے لیے صرف سیاست دانوں کو نہیں بلکہ ریاست کو بھی ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جن کو حکومت دلوائی گئی ہے وہ حکومت کرنا نہیں جانتے، اور جو اپوزیشن میں آ گئے ہیں وہ اپوزیشن کی سیاست کرنے سے عاجز ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت کی تعریف پر پورا اترتی ہے، مسلم لیگ نون اور نہ پیپلز پارٹی۔ پی ٹی آئی عمران خان کی، مسلم لیگ نون نواز شریف خاندان کی اور پیپلز پارٹی زرداری خاندان کی ذاتی جاگیروں کی حیثیت رکھتی ہے۔ جمہوریت کھیلتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جمہوریت ہے، مسلم لیگ نون کے اندر اور نہ پیپلز پارٹی کے اندر۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر تو چونکہ پرانے اور تجربہ کار سیاستدان بکثرت پائے جاتے ہیں، اس لیے وہاں مشاورت کا کم از کم ڈرامہ لگا رہتا ہے، لیکن پی ٹی آئی اور اس کی حکومت کے اندر تو خوشامد اور منافقت کے کلچر نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ساری پارٹی کہتی ہے کہ پنجاب میں بزدار کا جبکہ پختونخوا میں محمود خان کا تقرر غلط ہے، لیکن کوئی پارٹی فورمز پر زبان نہیں کھول سکتا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ایک کی سفارشی اعلیٰ روحانی شخصیت ہیں اور دوسرے کے سفارشی ایک چہیتے ایم این اے۔ خلوتوں میں ہر پارٹی عہدیدار اور کارکن جہانگیر ترین کو کوستا رہتا ہے، لیکن سامنے آ کر پارٹی عہدیدار اور وزراء تک ان کی قدم بوسی کو فرض اولین سمجھتے ہیں۔ باہر ہر کوئی کہتا ہے کہ زلفی بخاری حکومت اور خان دونوں کی بدنامی کا موجب بن رہا ہے، لیکن چونکہ وہ خان کے چہیتے ہیں اس لیے سامنے آ کر ہر کوئی ان کی اشیر بات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی وزیر یا ایم این اے ایسا نہیں جو پرنسپل سیکرٹری کے رویے سے مطمئن ہو، اور ہر کوئی باہر آ کر بتاتا رہتا ہے کہ ان کی حکومت کی تباہی میں اس شخص کا حصہ سب سے زیادہ ہوگا، لیکن اچھے بھلے وزیر بھی ان کے در دولت پر حاضری کو لازمی سمجھتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر پارٹی میں شامل تجربہ کار سیاستدانوں کو بے بکت کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کا معاملہ دیکھ لیجئے۔ اقتدار کے دنوں میں تنازع مول لیتے ہوئے میاں نواز شریف نے یہ نہیں سوچا کہ وہ طیب اردوان ہے، اور نہ انہوں نے پاکستان کو ترکی بنا دیا ہے۔ اقتدار کے دنوں میں اسی طرح خوش آمدیوں میں گھرے ہوئے تھے جس طرح اس وقت عمران خان گھرے ہوئے ہیں۔ تب انہوں نے پارٹی کو عملاً معطل کر رکھا تھا۔ پارٹی کو انہوں نے اس حد تک خاندانی جاگیر بنائے رکھا کہ جب خود نہ اہل ہوئے تو جنگ کے لیے بھی شاہد خاقان عباسی یا رانا ثناء اللہ جیسے جنگجوؤں کی بجائے اپنے بھائی شہباز شریف کو پارٹی قائد بنایا، جن کے خمیر میں مزاحمت کا عنصر ہی نہیں۔ اپنے مورچے یعنی پنجاب میں بھی اپوزیشن کے مورچے کا کمانڈر اپنے بھتیجے حمزہ شہباز کو بنایا، جو گفتگو تو بڑے میاں کے انداز میں کرتے ہیں لیکن عمل پیرا اپنے والد کے فلسفے پر ہیں۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز کی مقبولیت اور محبوبیت اپنی جگہ، لیکن آج بھی اس جماعت کے پاس ملکی مسائل سے متعلق کوئی ایجنڈا ہے اور نہ موجودہ سیاست سے متعلق کوئی لاہ عمل۔ ڈیل کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو نواز شریف اور مریم نواز کا بیانیہ آگے کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر کوئی اشارہ مل جاتا ہے تو پر اصرار خاموشی چھا جاتی ہے۔ اپوزیشن کے دیگر رہنما پریشان اور کارکن سرگرداں رہتے ہیں، لیکن مسلم لیگی قیادت کے پاس کسی کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے تو حد کر دی۔ زرداری صاحب نے پہلے بدترین حکمرانی سے پارٹی کا بیڑا غرق کیا، پھر سب پر عیاں کیا کہ کیسز اور سندھ حکومت ان کی کمزوریاں ہیں، لیکن پھر بھی اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکی دی۔ جب مار پڑی تو اینٹ سے اینٹ ایسے لگا دی کہ پارٹی کا نظریہ دفن کر دیا۔ رضا ربانی کے مقابلے میں صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنایا۔ انتخابات میں پی ٹی آئی پارٹ 2 بن کر سندھ کی حکومت دوبارہ حاصل کر لی۔ سوچا تھا کہ پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کی طرح احتساب سے بچ جائیں گے، لیکن جب نہیں بچے تو بلاول کو میدان میں اتار کر دھمکیاں دینے لگے اور مولانا فضل الرحمان کے
در پر حاضریاں دے کر نعرہ بلند کیا کہ مولانا قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک بار پھر انقلابی ہونے کا تاثر دینے کے لیے چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے آئے۔ اس میں مار پڑی اور سندھ حکومت کے خاتمے کی دھمکی ملی تو پھر پیچھے ہٹ گئے، بلاول کی انقلابیت ختم کر دی۔ گویا جس بلاول کو انقلابی کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا، ان کے بارے میں بھی کارکنوں کو یہ پیغام ملا کہ وہ بے نظیر کے نہیں بلکہ زرداری ہی کے سیاسی جانشین ہوں گے۔ مختصر یہ کہ پی ٹی آئی کے پاس ملک سے متعلق کوئی پروگرام ہے، مسلم لیگ نون کے پاس اور نہ پیپلز پارٹی کے پاس۔ ایک کی سوچ اور سرگرمیاں عمران خان کی انا کے گرد گھومتی ہیں، دوسری کی شریف خاندان کے معاملات کے گرد، اور تیسری کی زرداری خاندان کی مجبوریوں اور ضرورتوں کے گرد۔ ایک سیاسی جماعت کی تعریف پر پوری اترتی ہے، دوسری اترتی ہے اور نہ تیسری۔ پہلے تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی مڈل کلاس کی نمائندہ اور تبدیلی کی علمبردار کی حیثیت سے نظام میں بھی تبدیلی لے آئے گی، اور اس کا دباؤ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو بھی راہ راست پر لانے کا موجب بن جائے گا۔ لیکن اب تو ثابت ہو گیا کہ وہ تبدیلی نہیں بلکہ تباہی لے آئی، اور بطور جماعت اس کی حالت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے بھی زیادہ پتلی ہے۔ ان حالات میں کیا اس ملک میں ایک ایسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے جو شخصیت کے بجائے پروگرام کی بنیاد پر آگے بڑھے؟ اگر کوئی سیاسی جماعت نہ بنی تو سوال یہ ہے کہ بغیر سیاسی جماعتوں کے جمہوریت کا ڈرامہ کب تک چلتا رہے گا؟